احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی اس محفل میں ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کی ابتدا کس سے ہوئی۔ انسان کی ابتدا اللہ رب العالمین نے مٹی سے کی، پہلا انسان بنایا، اسی میں سے پھر دوسرے انسان کو نکالا اور اس سے آگے پوری دنیا میں انسانیت کو پھیلا دیا۔ یا پھر یہ جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، آج اسی پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے بھی کم۔ تو اس طرح ماضی کی طرح چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں مثلا تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجود طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسے وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کے بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوع موجود ہو چکی، یعنی قسم وجود میں آ چکی تھی۔ چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مرد عورت والے باہم ملاپ سے پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتے۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مانوس ہو گئے۔ تفسیر خارزن۔ یہ وہ معقول اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ وہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، تو یہ پرلے درجے کی نامعقول بات ہے۔ یہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ چند سوالات سامنے رکھتے ہیں، آپ ان پر غور کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔
سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کہیں 1000 سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا؟ اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکی؟ اسی طرح بندروں نے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ کس نے یہ بنتے دیکھا تھا؟ کون اس کا راوی ہے؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعے میں آئی ہے؟ نیز یہ بھی سوال ہے کہ یہ سلسلہ شروع کب ہوا اور کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں سے کوئی انسان بننے کی جرت نہ کرے؟ اسی طرح بندر سے انسان بنا تو دم کا کیا بنا؟ کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی تھی یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی یا گھسیٹ گھسیٹ کر ختم ہو گئی؟ اور بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے تھے؟ الغرض بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ دنیا بھر میں جس بات کا شور مچا ہوا ہے، اس کی کوئی گل سیدھی نہیں، اس کی کوئی کڑی سلامت نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں، بس خیالی مفروضے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، کہ اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، حضرت آدم، پھر انہی سے حضرت حوا علیہ السلام، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت دنیا میں کائنات میں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا اور سب کو تقوی کا حکم دیا گیا۔ کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ ہر ایک کو اس کے مطابق تقوی کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہاں کچھ اور چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، نہ کہ بندر سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد عورت کا سلسلہ جاری ہوا۔ چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں، اور چونکہ ظلم کی ایک صورت اور بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا حکم دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ارشاد فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی کہتے ہو اللہ کے واسطے سے مجھے یہ دے دو وہ دے دو۔ رشتہ داری توڑنے کے معاملے میں اللہ عز و جل سے خوب ڈرو۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رشتہ داری توڑنے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور وہ جو اللہ کے عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ شعب الایمان۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جاتی ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ترمذی شریف۔
لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری توڑنے سے بچے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی سے ہمیں باز رکھے اور ہمیں برکات سے نوازے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں حضور نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔